اب میں دعوت خطاب دوں گا شیخ التفسیر والحدیث فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب کو کہ آپ آئیں اور خطاب ارشاد فرمائیں۔ آپ شیخ الحدیث ہیں، جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں، ماہر مدرس ہیں، مرکز التربیہ الاسلامیہ میں بھی آپ پڑھاتے رہے ہیں، تو میں دعوت دوں گا کہ حافظ صاحب آئیں اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے عوام کو اور ہمیں مستفید فرمائیں۔ ساتھی اس طرف سے آگے آ جائیں، تھوڑا قریب ہو جائیں تاکہ پچھلے ساتھیوں کو جگہ مل جائے۔ ادھر تھوڑا آگے آ جائیں ساتھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین سید ولد آدم اجمعین المبعوث رحمۃ للعالمین حبیبنا وہادینا ومرشدنا محمد النبی الامی الرسول الکریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنته إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ اصحاب الفضیلہ، مشائخ اور علماء، الاخ الاعز والحبیب المکرم فضیلت العلامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب اور الاخ العزیز حافظ عبدالصمد صاحب اور میرے رفقاء اور میرے بہت ہی محترم بھائی اور بزرگ اور ساتھی حضرت مولانا ارشاد الحق صاحب حفظہ اللہ، جو ہماری جماعت کا بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے اور ہمارے بزرگوں کی روایات کے امین ہیں، اور انہوں نے مسلک اہل حدیث اور مقام صحابہ اور خدمت حدیث اور اب ماشاءاللہ وہ جو خدمت تفسیر کا بہت ہی عظیم کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، ان کا سایہ عاطفت صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، جو کہ منصوبے ہیں علمی اور تحقیقی، اللہ تعالیٰ ان کی تکمیل کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے برادر مکرم اور میرے محسن بھائی حافظ محمد شریف صاحب، جن کی رفاقت اور جن کی مصاحبت میرے لیے بہت ہی غنیمت بھی ہے اور باعث برکت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے، کہ ان کے مشورے اور ان کی محبت، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی عنایت یہ ہر وقت مجھے خاص طور پر ان کا ممنون اور احسان مند رکھتی ہے۔ میں نے جب یہاں آنے کا ارادہ کیا تو
جیسے حضرت حافظ صاحب نے اشارہ کیا کہ دل میں ایک یہ بات تھی کہ یہ جو علاقہ ہے سندھ کا علاقہ، یہ باب الاسلام ہے ہمارے ہندوستان کے لیے، یہاں سے اسلام کی روشنی اس بر صغیر کے اندر آئی ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے صحابہ کے قدم چومے ہیں، اور یہاں کی فضائیں ایسی ہیں کہ یہاں تابعین نے اور بعض روایات، تاریخی روایات کے مطابق صحابہ نے سانس لیے ہیں، اور محمد بن قاسم اور ان کے رفقا نے یہاں کچھ وقت گزارا ہے۔ اور سب سے پہلے جو لوگ یہاں تھے وہ تھے جو اس کا مصداق تھے جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے کہ میری امت کے اندر بگاڑ آ جائے گا اور فساد پھیل جائے گا اور لوگ مختلف راہوں کی طرف نکل جائیں گے، میرا راستہ چھوڑ کر الگ راستے بنا لیں گے، لیکن تم نے اس جماعت کو لازم رکھنا ہے۔ الجماع کون سی جماعت ہے جس کو تم نے تھامے رکھنا ہے، پکڑے رکھنا ہے؟ مختلف مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارشادات کے اندر بڑی اہم چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے کسی موقع پر تو یہ کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، اور ایسا بلیغ اور ایسا پرتاثیر اور ایسا دلوں کو پگھلا دینے والا واعظ تھا، وجلت منہ القلوب وذرفت منہ العیون، دل پگھل گئے اور آنکھیں برس پڑی، آنکھیں چھلکنے لگیں۔ تو سامعین نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار اور فداکار تھے، وہ ایسی محبت کرنے والے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے، آپ کے چہرہ انور کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو جاتے تھے، اور وہ اس کا تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ جدا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! انہوں نے محسوس کیا کہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ آپ تیاری میں ہیں، شاید آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کأنہا موعظۃ مودع، یہ آخری باتیں ہیں۔ تو یا رسول اللہ اوصینا، کوئی پکی بات بتا دیں جسے پلے باندھ لیں، جسے دستور حیات بنا لیں، جسے حرز جان بنا لیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو رہیں گے وہ دیکھیں گے کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف اتارا گیا ہے اس میں لوگوں کا اختلاف ہو جائے گا، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، لوگ بہت اختلاف دیکھیں گے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، تم نے میرا طریقہ، میرا راستہ، میرا نقش قدم یہ نہیں چھوڑنا، اسی کو اپنائے رکھنا، اسی پہ چلتے رہنا، اور میرے خلفاء راشدین جو ہیں، جو میرے جانشین ہیں، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلفاء بھی جن کو اللہ رب العزت نے سلطنت اور حکومت عطا فرمائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خلفاء بھی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم امت تک منتقل فرمایا، حفاظ الحدیث، امت کے علماء صحابہ اور فقہاء صحابہ، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء تھے، یہ بھی خلفاء راشدین میں تھے۔ اگرچہ عام اصطلاح میں ہم خلافت راشدہ جو ہے وہ 4 خلفاء تک محدود رکھتے ہیں، وہ تو خلفاء تھے، انہوں نے تو دین کی اقامت اور دین کے اندر امت کی اصلاح اور ارشاد کا وہ فریضہ اسی طرح علی منہاج النبوہ سے انجام دیا، علمی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، اور حکومت اور اقامت دین کے اعتبار سے بھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور جانشینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شاگردوں نے بھی کی جنہوں نے آپ کا طریقہ اور آپ کا علم آگے منتقل کیا۔ تو فرمایا کہ ان کے طریقے کو لازم پکڑنا، عضوا علیہا بالنواجذ، اور اس طرح مضبوطی سے تھامے رکھنا کہ اسے یہ چھوٹنے نہ پائے، اور اگر ہاتھوں سے چھوٹتا ہوا محسوس ہو
تو ہاتھوں کے ساتھ دانتوں سے پکڑ لینا، یعنی جان چلی جائے لیکن یہ طریقہ نہیں جانا چاہیے، یہ نقش قدم نہیں چھوٹنا چاہیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ اور دوسرے موقع پر یہ فرمایا کہ امت کے اندر افتراق ہوگا اور لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، ٹولیوں اور فرقوں کے اندر تقسیم ہو جائیں گے۔ علیکم بالجماع، تم نے اس جماعت کو لازم پکڑنا، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ یہ جماعت کون سی جماعت تھی؟ یہ وہ جماعت تھی جس کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس کے پیروکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ جماعت تھی، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہیں اور سارے نبیوں کے اللہ اکبر افضل ترین رسول ہیں۔ قیامت والے دن آدم و من بعدہ تحت لوائی یوم القیامہ، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آنے والے سارے نبی اور رسول وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور آپ کے پیچھے ہوں گے، اور سب کی پیشوائی اللہ کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے۔ اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر چن کے استفاء اور اجتباء کے ساتھ یہ افضل مقام عطا فرمایا تھا، اسی طرح آپ کے صحابہ کو تمام انسانوں میں اللہ رب العزت نے نبیوں اور رسولوں کے بعد چن کے تمام انسانیت میں سب سے اعلیٰ اور افضل مقام عطا فرمایا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس کا مصداق سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے۔ یہ اس جماعت کے پیروکار تھے جس کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا علیکم بالجماع، اس جماعت کو تم نے تھامے رکھنا ہے، اس کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، اس جماعت کو اپنائے رکھنا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ جماعت کا طریقہ کون سا ہے؟ آج جس طریقے پہ میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو میرے دل میں یہ بات تھی کہ ما انا علیہ و اصحابی، اس طریقے پر چلنے والے سب سے پہلے اس سرزمین میں آئے ہیں۔ یہ سرزمین ہے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے ان کے قدوم میمنت لزوم کو، ان کے قدموں کو چوما ہے، اور ان فضاؤں کے اندر ان کے سانس بس رہے ہیں، اور یہاں کے آسمان کو اور یہاں کی زمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں انہوں نے کچھ وقت گزارا ہے۔ یہ سرزمین، اس کے ساتھ محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی تعلق ہے کہ یہاں ایک ایسا خاندان ہے، راشدی خاندان، جس نے مسلک اہل حدیث کی اور توحید کی اشاعت کی اور سنت کے دفاع کی اور سنت کے احیاء کی وہ روایت قائم کی ہے جو اس بر صغیر کے اندر ہم اہل حدیثوں کے لیے باعث شرف اور باعث فخر ہے، جس پر ہمیں بجا طور پر فخر ہے کہ یہاں انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ تو اس علاقے میں جانا اور ان کے فیض یافتگان سے ملنا، اور ماشاءاللہ ان کے پوتے تشریف فرمائے ہیں سید ابو حمید صاحب راشدی حفظہ اللہ، اور شیخ صاحب ان کے خصوصی شاگرد ہیں شیخ عبداللہ ناصر صاحب۔ ان کے ساتھ جو ان کی محبت تھی اور جو ان کا لگاؤ تھا، ہم نے اس کے مظاہر اور اس کے جو ہے نا چشمدید گواہ ہیں کہ جس طرح وہ ان سے محبت کرتے تھے اور جس طرح وہ انہیں اپنا جانشین بناتے تھے، اور ان کے سپرد کر کے وہ مطمئن ہو جاتے تھے کہ اب جو کام میں نے کرنا تھا وہ میرا بیٹا یہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو اس نعم السلف کا خلف الصدق بنائے، نعم الخلف بنائے، اور ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا بنائے۔ تو ان جذبات کے ساتھ اس سرزمین کی زیارت کے لیے ہم آئے، وگرنہ سفر وغیرہ چھوٹے ہوئے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ مولانا ارشاد الحق صاحب کے ساتھ سفر کریں گے تو چلو اس سفر میں ان کے ساتھ کچھ قریب رہنے کا موقع مل جائے گا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ اس غرض سے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے عزیز مکرم حافظ عبداللہ ادریس کو، سلمہ اللہ وبارک فی، اس کی محبت اور اس کی لگن اور اس کا الحاح اور اس کا چمٹ کے پیار کے ساتھ پیچھے پڑھ کے ٹائم لے لینا شیخ صاحب سے اور حافظ صاحب سے، اور میں ان کے ساتھ، یہ اس کی محبت اور اس کا لگاؤ ہے۔ اور پھر یہ ہمارے میزبان حافظ عبدالصمد صاحب اور آپ سب رفقا جیسی
تکریم اور جیسے محبت اور حفاوت اور جس طرح کے پیار اور جس طرح کی اپنائیت کا آپ نے ہمارے ساتھ مظاہرہ کیا ہے، سچی بات ہے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اس موقع پر سچی بات ہے، میرے تو دل میں جب یہ بات آئی کہ آج شیخ صاحب بھی یہاں اس مجلس کو شرف بخشیں گے، تو میں نے کہا کہ شیخ صاحب کا درس سنیں گے اور شیخ صاحب کا علمی بیان سنیں گے اور اس سے مستفید ہوں گے، لیکن شیخ صاحب تو خاموش پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں آگے کر دیا ہے۔ تو بہرحال میں ایک بات جو ہے وہ نصیحت کے طور پر، اس لیے کہ ہمارا یہ حق ہے ایک دوسرے کو تناصح کہ خیرخواہی کی بات کر دیں، اور میرے دل میں یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کے فرزند ارجمند کو اسم با مسمہ بنائے، جیسے انہوں نے شاہ صاحب کے نام پہ اس عزیز گرامی کا نام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے باپ کا بھی خلف و صدق بنائے اور شاہ صاحب کا بھی اللہ رب العزت اس کو جانشین بنائے اور ان کے علم کا وارث بنائے، اور یہ امت کے لیے اور اس علاقے کے لیے بدیع الدین ہی ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کے علم و فضل میں اور زندگی میں برکت فرمائے۔ پتہ نہیں اس نے کس مناسبت سے ان آیات کا انتخاب کیا جس کی اس نے تلاوت کی اور جو آیات اس نے پڑھی۔ اللہ اکبر! قرآن مجید تو ایک ایسی زندہ رہنما کتاب ہے، سچی بات ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت نے اس کا وصف بیان فرمایا نا، ہدی للمتقین، ہدی للناس، ہدی للمحسنین، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اگر اللہ رب العزت انسان کو قرآن مجید سے تعلق نصیب فرما دے اور قرآن سے ہدایت لینے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے، اور انسان تعبد کے لیے تو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور یقیناً تلاوت اس کی عبادت کے طور پر کی جائے تو اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے اس کو ذکر بنایا ہے یاد دہانی کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اتارا ہے لعلکم تعقلون، یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو، عقل، فہم، شعور، ادراک، گہری سمجھ یہ حاصل کرو۔ اور کہیں فرمایا یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس میں تفکر کرو۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اس کتاب ببرکت کو اللہ رب العزت نے اس لیے نازل فرمایا ہے کہ اس پر تدبر کرو۔ تو اہل علم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے اور عوام کو بھی یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ ہدی للناس، سب کے لیے ہدایت ہے، یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے بھی ہے۔ اس لیے آج تو یہ سہولت ہے کہ آپ کو آپ کے موبائل کے اندر ایسی ایپس ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی ملے گی اور قرآن مجید کا ترجمہ بھی ملے گا، قرآن مجید کی تفسیر بھی ملے گی، پڑھنے کو بھی ملے گی، لکھی ہوئی بھی ہے، سننے کو بھی ملے گی، آپ سننا چاہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید سے رہنمائی لینے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن کی طرف رجوع کریں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو منزل مقصود تک پہنچانے کا سیدھا اور سب سے مختصر راستہ ہے، شارٹ کٹ بھی ہے اور بالکل سیدھا راستہ ہے جو آپ کو سیدھا منزل مقصود پر پہنچا دے گا۔ منزل مقصود کیا ہے؟ منزل مقصود ہے اللہ کی رضا، اور منزل مقصود یہ ہے کہ اللہ کی رحمت و رضا کے گھر جنت کا انسان مستحق بن جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرفراز ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے جنت کے دروازے تک پہنچ کے جنت کے اندر انسان پہنچ جائے، یہ انسان کی منزل ہے۔ یہ راستہ قرآن دکھاتا ہے، اور یہ راستہ قرآن مجید نے ہر انسان کو دکھایا ہے، وہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اہل علم کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، خواص کے لیے بھی۔ اللہ اکبر! قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، رہنما ہے اور زندہ رہنما ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے ہم مسلمانوں کی اور اس امت کی، عقیدے کو دیکھیں تو عقیدہ توحید جو ہے یہ بہت ہی اس طرح اس امت کے اندر اجنبی ہو گیا ہے کہ آج توحید کی بات کرنا یہ
انسان کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جان کا خطرہ ہے، کیسے خالص توحید بیان کی جائے، اور بدعات کا اتنا غلبہ ہے کہ کسی بدعت کے متعلق بات کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کا پرچہ ہو جائے گا، اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ آپ اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ یہ مسلمانوں کا حال ہے، اس ملک کا حال ہے جس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت رہتی ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ یہ دین اپنوں میں غریب ہو گیا، اپنوں میں پردیسی اور اجنبی ہو گیا، اپنوں میں بے کس اور مسافر ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے حافظ صاحب نے اشارہ کیا، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، توحید والے، سنت والے، اپنے آپ کو یہ سمجھنے والے کہ ہم پکے موحد ہیں اور ہم متبع سنت ہیں، اگر اخلاق والا معاملہ دیکھا جائے تو سچی بات ہے اخلاق کی ابجد بھی ہمارے اندر نہیں۔ اخلاق یہ دین کا ثمر ہے، خلق حسن، عقیدہ جو ہے یہ دین کی اساس ہے، اور عبادات جو ہیں یہ دین کی شاخیں اور دین کے پتے ہیں، یہ اس کے ساتھ دین کا درخت بنتا ہے، اور دین کے پتے اور دین کی چھاؤں انسان کی زندگی کے اندر آتی ہے۔ اور جو احسان ہے دین کا، اسلام پہلا درجہ ہے، ایمان دوسرا درجہ ہے، احسان سب سے اونچا درجہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، ہر وقت کا اللہ رب العزت کی حضوری کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس کے سامنے ہوں، اللہ کے میں سامنے ہوں، میں اللہ رب العزت کی نگاہوں کے سامنے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس اور یہ شعور۔ اور اگر محبت غالب ہو تو پھر تو انسان کے دل میں اللہ رب العزت کا دھیان ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر ہر وقت یہ وجد اور کیفیت طاری ہوتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، اور میرا نام بھی لے رہا ہے۔ جب میں اس کا ذکر کرتا ہوں، جب میرے دل سے، میری زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، تو وہ اللہ کہتا ہے اللہ اکبر، جو میرا زبان سے ذکر کرتا ہے میں بھی اس کا منہ سے ذکر کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دل میں یاد کرتے ہو تو وہ دل میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، اور اگر تیری زبان سے اس کا نام آتا ہے تو اللہ رب العزت بھی تیرا نام لیتا ہے اور تیرے اوپر فخر کرتا ہے اپنے فرشتوں کے اندر۔ یہ احساس اور شعور انسان کے اندر ہو تو سچی بات ہے انسان کی وہ کیفیت ہوتی ہے اور وہ وجدافرین انسان کی حالت ہوتی ہے کہ انسان جو ہے خوشی سے ہی ہر وقت سرشار رہتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں، یہ پریشانیاں تو اس وجہ سے ہیں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، یہ غفلت کا سارا مرض ہے۔ تو یہ دین جو ہے احسان، اللہ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ مراقبے اور اللہ رب العزت کے اس چیز کا ادراک ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کا دھیان دل میں ہونا چاہیے۔ اور خلق کے ساتھ احسان یہ ہے کہ احسن الی من اساء الیک، جس نے تیرے ساتھ برا کیا ہے اس کے ساتھ تو احسان کر، واعف عمن ظلمک سل من قطعک واعط من حرمک، جس نے تجھے نہیں دیا تو اس کو دے، جس نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کو معاف کر دے، جس نے تیرے سے تعلق توڑا ہے تو اس کے ساتھ جوڑ لے۔ احسان تو اس چیز کا نام ہے، جو آپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے اچھے کے بدلے میں اچھا، یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا۔ احسان تو اس چیز کا نام ہے جس نے برا کیا اس کے ساتھ احسان کرو۔ قرآن نے تعلیم تو اس بات کی دی ہے، ادفع باللتی احسن السیئہ نحن اعلم بما یصفون، ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ یہ ہمارا اخلاق تھا، ہم نے تو دوسروں کے ساتھ بھی اس اخلاق کا مظاہرہ کرنا تھا، لیکن ہم تو اپنوں کے ساتھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دین کا زوال آیا ہے، یہ دین کا پھل ہے۔ اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ اور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ، انسان کے دین کا پھل یہ اخلاق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر دین ہے یا نہیں ہے، کہ اس کا پھل کیا ہے۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے نا، اور انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ انسان کے پاس کسوٹی ہوتی ہے انسان کی پہچان کے لیے۔ تو خیر، بات میں کر رہا تھا عزیز گرامی نے جن آیات کی تلاوت کی، ان آیات کے اندر ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ جس امت کو اللہ نے دین دیا ہے، یہ علماء، یہ عوام، یہ سب وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دین دیا ہے۔ اب جو ان آیات سے نکل جائیں گے،
اس دین کو چھوڑ دیں گے۔ انسلاخ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی چیز ہے، انسان اس کو اتارتے ہیں۔ بکری کی کھال اتارتے ہیں تو کہتے ہیں سلخہ، کہ اس کی کھال اتار کے گوشت ننگا کر دیا۔ اور انسلاخ کا معنی ہوتا ہے جیسے سانپ اپنی کینچلی نہیں اتار دیتا، کینچلی اتار کے باہر نکل جاتا ہے۔ تو دین، تقوی کا لباس جو دین کی وجہ سے انسان کے اوپر تقوی کا لباس ہوتا ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور اللہ رب العزت نے یہ لباس جو ہے تقوی کا لباس یہ ہمارے لیے اتارا ہوا ہے، یہ ہمارا لباس ہے، یہ ہمارا کور ہے، یہ ہماری زینت بھی ہے، یہ ہمارا تحفظ بھی ہے، یہ ہماری صیانت بھی ہے، یہ ہمارے لیے بچاؤ بھی ہے۔ یہ جو تقوی کا لباس ہے یہ ہمارا لباس ہونا چاہیے۔ اور جو یہ لباس تقوی کا اتار کے اللہ کے خوف سے عاری ہو گیا، شرم و حیا بھی نہ رہا، کسی بڑے کا بھی نہ رہا، کسی چھوٹے کا بھی نہ رہا، اللہ اکبر، اس تقوی کے لباس سے نکل گیا، آتینا و آیاتنا فانسلخ منہا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ اتبعہ الشیطان فکان من الغاوین، شیطان اس کو دھر لیتا ہے، اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کو فٹ بال بنا لیتا ہے اور جدھر چاہتا ہے لیے پھرتا ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا، آج ہمارے لوگوں کا، آج ہمارے تاجروں کا، آج ہمارے زراعت کاروں کا، کسانوں کا، کاشتکاروں کا کیا حال ہے؟ شیطان نے پیچھے لگایا ہوا، جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ اکبر۔ واقعات اس کے لیے علماء نے ذکر کیے ہوئے ہیں، لیکن قرآن مجید کا یہ ایک اعجاز ہے کہ خطاب العامتی بخطاب الخاصہ، بات خاص ہوتی ہے لیکن وہ سب کے اوپر صادق آتی ہے، اور خطاب الخاصتی بخطاب العامہ، عام خطاب ہوتا ہے اور وہ خواص کے اوپر بھی صادق آتا ہے۔ یہ قرآن کے اعجاز کا وہ پہلو ہے۔ شیخ محمد عبداللہ بن دراز رحمۃ اللہ علیہ مصر کے بہت بڑے عالم تھے، اور جب پاکستان کا قیام ہوا تھا تو میرا خیال ہے پہلی جو دستور کے لیے کانفرنس بلائی گئی تھی امت کے بڑے بڑے علماء کی کہ پاکستان کی دستور سازی کے لیے رہنمائی کریں، تو اس میں شیخ محمد ابو زہرہ بھی آئے تھے اور شیخ محمد بن عبداللہ دراز بھی پاکستان میں تشریف لائے تھے، اور یہیں ان کو اٹیک ہوا اور یہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ پاکستان میں انہوں نے وفات پائی تھی۔ ان کی کتاب ہے النبأ العظیم، قرآن مجید کے اعجاز کے متعلق۔ میں اہل علم سے درخواست کروں گا کہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ انہوں نے قرآن مجید کے اعجاز کے جو پہلو اجاگر کیے ہیں نا، اس میں انہوں نے یہ پہلو بڑا خصوصیت کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔ قرآن مجید کا یہ کمال ہے کہ جو عام لوگوں کے لیے بات ہے، عام لوگوں کو بھی اس میں رہنمائی ملے گی، اور جو اسپیشلسٹ ہیں، جو متخصصین ہیں، جو فلاسفر ہیں، جو دانشور ہیں، جو بہت زیادہ کسی چیز کے بارے میں درک رکھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی قرآن ویسا ہی رہنما ہے جیسا ایک عام آدمی کے لیے رہنما ہے۔ اس کو بھی قرآن سے ہدایت ملے گی اور اس کو بھی قرآن متاثر کرے گا اور اس کو ہلا کے رکھ دے گا۔ تو جب وہ قرآن کو سچے دل کے ساتھ اور ہدایت طلب کرنے کے لیے پڑھے گا تو اس کی ساری الجھنیں دور ہو جائیں گی اور اس کے سارے گرہیں کھل جائیں گی اور اس کے لیے راستہ واضح ہو جائے گا۔ اور ایک دیہاتی اور ایک بدوی اور ایک چرواہا وہ قرآن پڑھے تو قرآن اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ تو قرآن مجید نے یہاں خاص واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بات عام کی ہے، اللہ اکبر، کہ جب انسان آیتوں سے نکل جاتا ہے تو پھر شیطان اسے فٹ بال بنا لیتا ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو اس قرآن کے ساتھ ہم اسے بہت اونچا کر دیتے ہیں۔ قرآن تو آیا ہی اس لیے ہے، إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا، اللہ نے اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو اٹھایا۔ عرب کن پستیوں میں جی رہے تھے اور کس قعر مذلت کے اندر زندگی گزار رہے تھے۔ دنیا کے اندر ان کا کوئی نام نہیں تھا۔ ہندوستان کا نام تھا، چین کا نام تھا، یونان کا نام تھا، ایران کا نام تھا، ان ملکوں کے نام تھے، ان کی تہذیب تھی۔ ہماری بھی تہذیب تھی، یہ موہنجو داڑو کی تہذیب تھی، گندھارا کی تہذیب تھی، ٹیکسلے کی تہذیب تھی، یہ تہذیبیں تھیں۔ لیکن عرب کا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اٹھایا اور دنیا کا امام بنا دیا۔ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اور جو اسے چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نیچا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کی طرف آؤ،
دین کی طرف آؤ. یہ دین صرف مولویوں کے لیے نہ چھوڑ دو، خود دین سیکھو، دین سمجھو، اس دین سے جڑو. اس دین نے تمہاری حفاظت کرنی ہے، اس دین نے تمہاری عزت کا سامان کرنا ہے، اس دین نے تمہارے لیے اللہ کی مدد لے کے آنی ہے. اللہ کے دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے، اور اللہ کی مدد کرنے سے اللہ کی مدد ملتی ہے. آج ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے تاجروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، ہمارے وڈیروں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ کی مدد ملے گی، اور اللہ کی مدد ملے گی تو کامیاب ہوں گے. اور اگر اللہ رب العزت بے یار و مددگار چھوڑ دے تو کون مدد کر سکتا ہے؟ ساری دنیا نے کیا مدد کرنی ہے، کرنی چاہے پھر بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ رب العزت اگر چھوڑ دیتا ہے تو یہ مدد نہیں کرتے، الٹا دشمن بن جاتے ہیں. دوست کے بھید میں آتے ہیں، دوست بن کے خیر خواہ بن کے آتے ہیں، آپ کو پروگرام دیتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر عمل کرو، لیکن اسی میں تمہارے لیے زہر ہوتا ہے، اسی میں تمہاری موت ہوتی ہے. تمہیں اور تمہاری نسلوں کو غلام بنا رہے ہوتے ہیں، خرید رہے ہوتے ہیں، تمہاری آزادی کے سودے کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، قرآن کی طرف آنے کی ضرورت ہے. لیکن مایوسی والی کوئی بات نہیں. انشاءاللہ العزیز ان آیاتوں کے اندر جہاں اس بات کی اللہ رب العزت نے تعلیم دی ہے کہ انسان کو کانوں سے سننا چاہیے اور دل کے اندر اتارنا چاہیے، آنکھوں سے دیکھنا چاہیے اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے. آنکھوں سے دیکھ کے بصیرت کی آنکھوں سے بھی دیکھے، اور غافل نہ بنے، جانور نہ بنے. اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہوا ہے، عقل مند بنو. اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ یورپین ہوں، یہ جاپنیز ہوں، یہ چائنیز ہوں، یہ رشین ہوں، کوئی بھی ہیں، کذبوا بآیاتنا، اللہ کا وعدہ ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. اللہ تعالیٰ ان کو کھینچ رہا ہے. کس لیے؟ کڑکی کے لیے کھینچ رہا ہے، پھانسنے کے لیے کھینچ رہا ہے، سزا دینے کے لیے. وَأُمْلِي لَهُمْ، تھوڑی سی ڈھیل دی ہوئی ہے، تھوڑی سی رسی دراز کی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے. ان قیدی متین، اگر ہم دیندار ہیں تو وہ دین کا بھی محافظ ہے، دین والوں کا بھی محافظ ہے، دین کو بھی اونچا رکھے گا، دین والوں کو بھی اونچا رکھے گا. ان قیدی متین، وہ کہتا ہے میری تدبیر بڑی زبردست ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس کے سامنے ساری دنیا کھڑی ہو جائے، اپنا سارا اسلحہ لے کر، اپنے سارے وہ دانشور لے کر، تھنک ٹینکس لے کر، ماہرین لے کر، منصوبہ ساز لے کر، سارے اللہ کی تدبیر کے سامنے کھڑے ہو جائیں، تو پھر بھی اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی تدبیر غالب آتی ہے اور یہ سارے فیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں دین سے جڑے رہنے کی، اور علیکم بالجماع، اس جماعت سے وابستہ رہنے کی، اور مان علیہ و صحابی، خاص طور پر آپ لوگوں کی یہ سچی بات ہے، بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سرزمین کے رہنے والے ہیں. سندھ کی سرزمین، باب الاسلام کی سرزمین، منصورے کی بستی جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی. اللہ اکبر، اس سرزمین میں رہنے والے ہیں، اور آپ کو تو اللہ رب العزت نے اس جماعت سے نسبت بھی دی ہوئی ہے. اپنے اندر دین زندہ کریں، اپنی اولادوں کے اندر دین زندہ کریں، اور اس صوبے کے اندر توحید کی دعوت کو پھیلائیں، سنت کی دعوت کو پھیلائیں، اور صحیح دین کو اجاگر کریں. اللہ رب العزت ان اداروں کو بھی کامیاب کرے اور ان کی حفاظت فرمائے، انہیں قائم رکھے، اور ان مشائخ کی زندگی میں بھی برکت کرے جو آج یہاں اس علم کی اور توحید و سنت کی شمع روشن کیے ہوئے ہیں. اور اللہ رب العزت آپ لوگوں کی بھی حفاظت فرمائے، پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو پاکستان کے خلاف سازشیں ہیں اللہ ان کو ناکام کرے. اور اللہ رب العزت پاکستان کے حکمرانوں کو، یہاں کے افواج کو، یہاں کے دانشوروں کو، یہاں کے سیاستدانوں کو صحیح راستے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، جو فلاح کا راستہ ہے، جو صلاح کا راستہ ہے، جو دونوں جہان کی سعادت اور کامیابی کا راستہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. میں آپ لوگوں کی تکریم کا، آپ لوگوں کے احترام اور اپنائیت کا، ویسے سندھ کی روایت میں نے دیکھی ہے، جب بھی یہاں آیا ہوں، کبھی بڑوں سے بھی ملا ہوں، جس سے بھی ملا ہوں، یہاں کی محبت اور یہاں کی اپنائیت، بزرگوں سے بھی ملاقات ہوتی تھی. بڑے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سید محب اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. سچی بات ہے، میں شرمندہ ہو جاتا تھا کہ اتنے بڑے عالم بھی ہیں اور ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں، بلکہ ان سے بھی بڑے ہیں، تو کس طرح محبت کرتے ہیں اور کس طرح تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں اور آگے کرتے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، درس دینے کے لیے. بات نہیں ہوتی تھی ان کے سامنے. اور سید بدی الدین راشدی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے، شفقت کیا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے. تو سندھ کی یہ روایت ہے کہ اپنائیت
اور محبت کا اظہار کرتے ہیں. اس کے لیے ہم آپ سب کا شکر گزار ہیں، آپ سب کے شکر گزار ہیں اور آپ کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے اوپر استقامت بخشے اور صحیح دین کا فہم عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. یہ تھے شیخ التفسیر والحدیث فضیلت الشیخ حافظ مسعود عالم صاحب حفظہ اللہ، جو مفکرانہ انداز میں ہم سب کو نصیحتیں فرما